بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اندلس تشریف لے گئے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی عظیم نشانی جامع قرطبہ کی زیارت کروں، جسے عبد الرحمن اول نے تعمیر کرایا تھا اور بہت ہی عظیم شاہکار تھی فن تعمیر کی۔ چنانچہ علامہ صاحب وہاں تشریف لے گئے، مسجد میں جا کر دیکھا کہ وہ گرجا میں تبدیل ہو چکی ہے اور صدیاں بیت گئی ہیں کہ مسجد کے میناروں نے اذان کی صدا بلند نہیں کی، اسی طرح مسجد کے جو فرش ہیں وہ سجدوں کو ترس گئے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ اذان دی جائے، نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ پادریوں سے اور محکمہ آثار قدیمہ سے اجازت لے کر، چونکہ علامہ صاحب بڑی شخصیت تھے، ان کو اجازت مل گئی اور اذان دی اور نماز پڑھی۔ واپسی پر علامہ صاحب کے دل میں وہ سارا نقشہ تھا اور وہ درد تھا اور وہ پرانی ہماری عظمت رفتہ کی ساری تاریخ۔ تو علامہ صاحب نے مسجد قرطبہ کے اوپر ایک نظم لکھی، اور وہ نظم بھی علامہ صاحب کی بہت ہی شاندار نظموں میں سے ایک ہے، اور اسی نظم کا ایک شعر ہے کہ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد صبا میں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد صبا میں۔ میرے محترم دوستو، یہ علامہ صاحب نے مسجد قرطبہ کے بارے میں کہا تھا، لیکن یہی صدا بن گئی تھی آیا صوفیا کی، جو کہ کسی وقت جامع آیا صوفیا ہوا کرتی تھی، اور 87 سال سے آیا صوفیا یہ پکار رہی تھی کہ پوشیدہ میری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں میری، خاموش اذانیں ہیں میری باد صبا میں۔ یہ آیا صوفیا کی پکار تھی۔ آیا صوفیا کہ جس میں تقریباً 500 سال کے قریب نمازیں پڑھی گئی، اور اس کے میناروں سے اللہ کا نام بلند ہوتا رہا۔ 1934 میں کمال اتاترک نے آ کر اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا اور نماز کے اوپر پابندی لگا دی۔ میرے دوستو، وہاں کے جو مخلص مسلمان تھے اور سلطان محمد فاتح کے جو روحانی فرزند تھے، انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ، ہم آپ کے گھر کی حرمت بحال کر کے دم لیں گے، اس کا تقدس بحال کر کے دم لیں گے۔ اللہ رب العزت کی مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ 86 سال کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی، اور وہ اپنے مقصد میں سرخرو ہوئے، اور وہاں کی جو اعلیٰ عدالت ہے، کونسل آف اسٹیٹ، اس نے اسی جولائی کے مہینے میں یہ فیصلہ دیا کہ آیا صوفیا کو دوبارہ مسجد کی حیثیت میں بحال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے محبوب اور ترک قوم کے محبوب لیڈر طیب اردگان نے قوم سے خطاب کیا اور قوم کو اعتماد میں لیا، اور اسی خطاب میں یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ 24 جولائی کو جمعے والے دن جمعے کی نماز سے انشاءاللہ باقاعدہ ہم نمازوں کا افتتاح کریں گے، نمازوں کی ابتدا کریں گے۔ اور آج الحمدللہ ہم نے وہ دن دیکھا، وہ خوشی کا دن، وہ تاریخی دن، وہ نہ بھولنے والا دن آج ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سمندر ہے آیا صوفیا، جامع آیا صوفیا کے اندر بھی اور باہر کا بھی جو بڑا احاطہ ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت بڑی جگہ ہے۔ وہ جو سلطان احمد مسجد ہے، جو بالکل اس کے مقابل بنی ہوئی ہے، بالکل سامنے بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا سلطان احمد۔
اس نے کس جذبے سے جو ہے نا وہ بلو ماسک جس کو کہتے ہیں، یا سلطان احمد مسجد بھی اس کو کہتے ہیں، وہ کس جذبے سے بنائی؟ اس نے جب دیکھا کہ چرچ کے نام کے اوپر جو ہے نا اتنی بڑی عمارت اور اتنی شاندار عمارت جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، تو اس نے بھی تہیہ کیا اور پورے جو ہے نا ان کے جو معمار تھے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ اس کے بالکل مقابل میں ایک مسجد بنائیں، بڑی مسجد بنائیں، لیکن ایسی بنائیں کہ وہ خوبصورتی میں کسی طریقے سے وہ اس سے کم نہ ہو۔ تو آج جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ کتنی خوبصورت مسجد ہے وہ جو ہے نا ترکی کی استنبول کی سب سے خوبصورت مسجد یہی مسجد کہلاتی ہے، سلطان احمد مسجد بالکل اس کے مقابل ہے۔ تو یہ بڑا میدان الحمدللہ آج جو ہے نا نمازیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ عجیب مناظر تھے۔ اس کے اندر تلاوتیں چل رہی تھی، بڑے بڑے قراء قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور سامنے جو ہے نا وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، طیب اردگان جو ہے نا خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا سر جو ہے نیچے ہے، عاجزی کے ساتھ جو ہے نا وہ سر جو ہے نا جھکائے ہوئے ہیں، اور ادب کے ساتھ جو ہے نا اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ مجھے تو اس بندے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، لیکن کس طرح عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے، اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ سینہ جو ہے نا وہ جھکا ہوا ہے، اکڑ کر داخل نہیں ہو رہے بلکہ عاجزی ہے۔ اسی طرح طیب اردگان بھی آج ایسے ہی عاجزوں کے بالکل عاجزی کے ساتھ جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، اور ادب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا وہ سن رہے تھے، اور اللہ کے سامنے جو ہے نا اس چیز کا بزبان حال یہ اعلان کر رہے تھے کہ یا اللہ اس جگہ تک آپ نے ہمیں پہنچایا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے دل میں جو محبت ڈالی ہے، یا جو آپ مجھ سے جو خیر کے کام کرا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے جو میں آواز بلند کرتا ہوں مختلف فورمز کے اوپر، عالمی فورمز کے اوپر، اور ہر اہم مسئلے کے اوپر جو میں آواز بلند کرتا ہوں، اور آہستہ آہستہ ترکی کو جو اپنی اصل حالت میں واپس لے جانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، یا اللہ یہ صرف آپ ہی کی توفیق سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے محترم دوستو، کتنے عجیب مناظر تھے کہ جب طیب اردگان نے خود تلاوت کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں ڈاکٹر علی، انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ کس حالت میں دیا کہ سلطان محمد فاتح کی جو تلوار تھی، یادگار تلوار، وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس طرح میرے بھائی پھر جب چاروں میناروں سے اذانیں بلند ہوئی، اور ترکی کا جو خاص سٹائل ہے اذان دینے کا، اس میں جو اذانیں بلند ہوئی میرے بھائی، وہ انسان جو ہے نا وہ بھول نہیں سکتا۔ تقریباً 15 منٹ کے آس پاس یہ وقت تھا کہ بالکل مکمل جو ہے نا یہ اذانیں دی جاتی رہی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا دن دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا، اور اللہ رب العزت ایسی خوشیاں ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ ہمارے لبرلز بھائیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں جو ہے نا اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ اس وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی جب 86 سال تک مسجد کا تقدس پامال ہوتا رہا، اس کی حرمت پامال ہوتی رہی، اور جو ہے نا لوگ جوتوں کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر داخل ہوتے تھے، اور پیسے دے کر داخل ہوتے تھے ہر بندہ۔ میں خود جو ہے نا 30 لیرہ دے کر جو ہے نا اس میں داخل ہوا ہوں، لیکن اندر جو حالت تھی وہ دیکھ کر انسان کا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا، اس کا دل جو ہے نا وہ دہل جاتا تھا کہ بے پردہ عورتیں ہیں، اور نیم عاری قسم کی جو ہے نا عورتیں ہیں، اور جو ہے نا ننگ دھڑنگ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ کھڑے ہیں۔ ادھر جو ہے نا اللہ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، اور یہ نام ہے، اور مسجد کا محراب بنا ہوا ہے، ممبر بنا ہوا ہے، ممبر رسول ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہاں پر چل رہا ہے۔ کمال اتاترک کی باقیات جو ہے نا یہ چیزیں چل رہی تھی، اس وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آج جب طیب اردگان نے یا ان کے ساتھیوں نے یا وہاں کے مخلص مسلمانوں نے قانونی جنگ لڑ کر اس کو دوبارہ مسجد میں جو ہے نا تبدیل کیا ہے، اور اس کا تقدس جو ہے نا دوبارہ بحال ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا کتنی بہترین پاکیزہ فضا جو ہے نا دوبارہ بن گئی ہے، تو ان کو جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ ایسی تکلیفیں ان کو مستقبل میں بھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت طیب اردگان کی زندگی میں برکت ڈالے، اللہ رب العزت ایسے ہمیں کچھ اور لیڈر عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نا ایسی خوشی کے جو ہے نا لمحات جو ہے نا دیکھتے رہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت طیب اردگان کی اور ان کی پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے، اور آگے کی تمام منازل ان کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔